اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ٹی وی نیشنل دی لائف ٹرانسمیشن میں ہوں تھوڑا میزبان سہیل اسد۔ دوستو کی حال چال ہے؟ تسی ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں امید کرنا سارے جڑی ٹرانسمیشن دیکھ جو تسی جڑے لوگ ٹیلی فون کال کر دیں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہو سن۔ اللہ تعالیٰ سب میں ٹھیک ٹھاک کرے تے اگر کوئی شخص کوئی خاتون کوئی بچہ کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہوں شفا دے۔ ساری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان دے تے پاکستان سی باہر جتنے بھی کل سارے مومنین مسلمان پیران غیر مسلم سب اللہ تعالیٰ سب نوں زندگی تے صحت دے تے سانوں سب سے زیادہ ہدایت بھی دے کہ سانوں اس رستے ول لے کے جاوے کہ جڑا ساڈے اپنے واسطے ساڈے خاندان واسطے ساڈے پیارے واسطے تے خاص طور تے اس ملک واسطے ایسا کچھ ہوئے کہ ایک دوسرے نوں اسی فائدہ دئیں۔ اللہ تعالیٰ نوں او قوماں او لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں جڑے کسی دی فائدے دی سوچتے ہیں۔ اگر اسی دیکھیے تو سانوں اللہ تعالیٰ نے حقوق بات دے بارے جتنی گلاں سمجھائی ہیں اس دا مین جڑا مقصد یہی ہے کہ اسی جتنا زیادہ کسی دوسرے دے کم آ سکیں۔ تے اج دے دور کا تسی دیکھ دیو کہ ایک ایسا دور ہے کہ اس کار کم آنے واسطے علم دا ہونا بہت ضروری ہے۔ علم دے بغیر اسی اس طرح جی کو ایک کمرے دے کر بالکل انیرا ہوئے بتی نہ ہوئے تے کوئی بھی مطلب وہ کر شخص دوسرے نوں نہیں دیکھ سکتا۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس جگہ تے بھی ہوتا ہے اتنے روشنی پیدا کرتا ہے، اتنے جڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں انہوں نے ختم کر دیا۔ ساری اج دی جڑی ٹرانسمیشن ہے سانے اج کچھ ایسے مہمانوں اپنے اس ٹرانسمیشن دے کر دعوت دیتی ہے کہ جنہیں دا تعلق علم و تدریس نہ لے، کچھ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ ان کے جڑے وڈے بھی ہیں تے کچھ ایسے بھی ان کے جڑے ماہر تعلیم انہوں نے کچھ ایسے ادارے بھی اپنے قائم کیتے ہیں، کچھ ایسے کام بھی کرتے پے کہ جڑے اس نوجوان نسل واسطے خاص طور تے بڑے فائدہ ناک قسم دی چیزاں تے اسی امید کرنے ہیں کہ انشاءاللہ جڑی ساری اج دی ٹرانسمیشن ہے جڑا اج دا یہ پروگرام ہے تمام دیکھنے والے سے بڑا کم آسی والدین واسطے بھی تے خاص طور تے جڑی ینگ جنریشن ہے جڑی کچھ کرنا چاہتی ہے اج دے دور دے کر۔ میں تعارف کرا سا سب سے جڑی پہلی شخصیت ہے سارے کو سارے بڑے پیارے شخصیت بیٹھی ہے ڈائریکٹر ان ہدف گروپ آف کالجز دے تے میں کہنا کہ گلاں باقی میں انہوں دا نام بھی بتا دیواں تے باقی گلاں سی انہوں نے کر سی کیونکہ جتنی گلاں وہ تھوڑے نے کر سن وہ زیادہ اتھینٹک ہو سن۔ جناب مظہر رانا صاحب سارے کو تشریف رکھ دیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام مظہر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر بالکل خیر وفیت۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسی شخصیت جس طرح میں نے بتایا کہ علم و تدریس کا آج کے دور میں بہت بڑا کردار ہے اور ماشاءاللہ سے آپ جس طریقے سے آپ اپنے کام انجام دے رہے ہیں یہ بڑے خوش آئین قسم کے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ اس سلسلے میں بات بھی کرتے ہیں۔ میں ساتھ اپنے جو موجودہ بچے ہیں ان کا بھی تعارف کرا دوں۔ ساری ٹرانسمیشن دے کر انہوں نے نال تشریف رکھ دیں معز بن عامر جنہوں نے پری انجینئرنگ کی تھی، معاذ بن عامر تشریف رکھتے ہیں ہمارے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں معاذ آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی؟ تو انشاءاللہ آپ سے بھی گفتگو ہوتی ہے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اس حاضر وقت میں جتنے بھی نوجوان نسل ہیں آپ ان کے نمائندے کی حیثیت سے یہاں پہ بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے پروگرام کو آپ کی باتوں کو لوگ بڑا انجوائے کریں گے۔ ساتھ نال تشریف رکھ دیں سید محمد اویس رضا جنہوں نے بی ایس کرتے پہن آئی ٹی دے چکار تے اے بھی سارے نوجوان نسل دی نمائندگی کر سن۔ السلام علیکم اویس، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ اچھے بہت۔ اچھا اویس، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی جو اچیومنٹ ہے وہ کیا ہیں؟ سر میں نے پشاور بورڈ میں آن دا بہاف آف ہدف کالج فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے کمپیوٹر سائنس ڈسپلن میں جس کو آئی سی ایس کہتے ہوتے ہیں۔ زبردست زبردست زبردست۔ تے نال تشریف رکھ دیں میں چاہتا کہ تسی بھی تھوڑی جی اپنے بارے بتاؤ کہ تھوڑی جڑی اسپیشلائزیشن کس جگہ تسی اسپیشلائز پتہ نہیں کیتا ہے؟ میں نے ابھی ریسنٹلی پشاور بورڈ میں سیکنڈ پوزیشن لی ہے پری انجینئرنگ میں، وہ میں ہدف گروپ آف کالجز سے پڑھا ہوں۔ زبردست زبردست ماشاءاللہ۔ سر مظہر صاحب یہ جتنے بھی بوٹے ہیں جنہوں نے کل جا کے ایک تناور درخت بننا ہے اور ان کے جو پھل ہیں وہ ان کے خاندان کے لیے بھی بڑے اچھے ثابت ہوں گے اور پورے ملک کے لیے بھی جو آگے اس تعلیم کے معیار میں آگے بڑھتا جائے گا وہ اپنے آپ اپنے علاقے اپنے شہر اپنے محلے اپنے صوبے اور بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے آپ لوگوں کی طرف سے۔ تو میں سب سے پہلے سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اتنا ایک جال ہے آپ کا علم و تدریس کا، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح ٹریک پہ جا رہا ہے؟ جی الحمدللہ۔ یہ بیسیکلی ہدف کالج جو ہے نا یہ پنجاب گروپ آف کالجز کا
سیٹ اپ ہے، اور ہم پچھلے 38 ایئر سے 38 سال سے اس ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہیں، اور ہمارے جو سیٹ اپ ہیں وہ پہلی کلاس سے لے کے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ماسٹرز، ایم فل، پی ایچ ڈی تک یہاں سے کرتے ہیں. ماشاء اللہ. تو پنجاب کالجز کا جو ہے وہ سیٹ اپ ہمارے پنجاب میں ہے. کے پی کے میں اس کو ہم نے ہدف کے نام سے سٹارٹ کیا 2018 میں، اور الحمدللہ 5 سال کے عرصے میں بڑی اچھی کامیابیاں ملی یہاں سے ہمیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو 2021 میں جو یہاں کا ایٹا ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں عماد سیف نے فرسٹ پوزیشن لی، اور پھر اسی طرح سے 2022 میں حبیبہ جو ہے ہماری اسٹوڈنٹ تھی ہدف کالج کی، اس میں ہماری بیٹی نے فرسٹ پوزیشن لی کے پی کے لیول پہ. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. صحیح جی. اور مدر صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے جو یہ ادارے ہیں تو اس میں ایک اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہونہار بچے ہوتے ہیں ان کو کبھی کبھی یہ ایک شکایت سی ہوتی ہے کہ جی ہم فائنینشیل وائز تھوڑے سے ویک ہیں اور ہمیں تھوڑی سی سپورٹ نہیں مل رہی. تو یہ سب میں اور باتیں وہ بھی آپ سے پوچھوں گا، لیکن سب سے پہلے بتائیں کہ تھوڑے سے جو بچے ہیں جو اسکالرشپ کے حوالے سے اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا بیٹھ جائیں، ہمارا پورا پروگرام دیکھیں. جی بالکل. تو ان کو تھوڑا بتائیں کہ آیا آپ کے جو جتنے بھی ادارے ہیں تو اسکالرشپ کے حوالے سے کیا گراؤنڈ موجود ہے ان کے لیے؟ اس میں جی جو اچھے بچے ہیں ان میں ہمارے پاس ان کی فری ایجوکیشن ہے. زبردست. ہاں، جو اچھے جن کے میٹرک میں اچھے مارکس ہیں وہ کسی بھی اسکول سے پڑھ کے آئے ہیں، وہ چاہے گورنمنٹ اسکول ہے، وہ ٹاٹ والا سسٹم ہے، وہ چاہے اچھا دوسرا سسٹم ہے جو سٹی اسکول ہے یا بیکن ہاؤس ہے یا پرائیویٹ ادارے ہیں، کسی بھی جگہ سے بچے آتے ہیں تو ہم ہر طرح کے بچہ لیتے ہیں. اچھے بچے کے لیے اسکالرشپس ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہی نہیں کہ ہم اچھے بچے نہیں، ہمارے یہاں درمیانے بچے بھی ہیں اور سلو لرنر بھی، تینوں کے لیے اپرچونیٹیز. بالکل جی. بلکہ پروگرام سے پہلے آپ ڈسکس کر رہے تھے، آپ نے یہ بات بتائی بھی تھی، سر نے یہ جو بات ایک بتائی ہے اور یہ بڑی زبردست بات ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جو صرف اپر لیول کے لوگوں کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں، لیکن جو اس کے بعد والے سٹف کو وہ نہیں کنسیڈر کرتے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے الحمدللہ کہ ہم ہر طرح کا بچہ لیتے ہیں اور پھر ہم اس پہ ورکنگ کرتے ہیں، اس پہ ایفرٹ کرتے ہیں، اور اس بچے کو ہم مزید پالش کر کے اس کی جو گریڈنگ ہے جس میں وہ آیا ہوتا ہے اس سے ہم مزید بہتر کر کے اسے مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں تاکہ وہ آگے اچھے پروفیشنل انسٹیٹیوٹس میں چلا جائے. اور جو اس کے ہڈن پوٹینشیلز ہیں اس بچے کی پرسنالٹی میں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کیا ورکنگ ہو سکتی ہے، وہ کیا سوسائٹی کو مزید بہتر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، وہ جس پروفیشن میں بھی جانا چاہتا ہے. تو اپنی فیملی کے لیے، اپنے ایریا کے لیے، اپنے پروونس کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے اس کا کیا مزید بہتر کنٹریبیوشن پازیٹیولی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کا اس کی شخصیت میں نکھار لایا جاتا ہے، اس کی پرسنالٹی کو گروم کیا جاتا ہے. تو اس میں ڈفرینٹ فنکشنز ہوتے ہیں ہمارے ہاں جس میں بچوں کی یہ والی جو صلاحیتیں ہیں وہ مزید بہتر اس میں اجاگر ہو جاتی ہیں. زبردست زبردست. معاذ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور معاذ نے بھی ماشاءاللہ اپنا پہلا ہدف پورا کیا. ابھی ماشاءاللہ آپ کے لیے بہت بڑا میدان ہے. تو یہاں تک یہ پری انجینئرنگ تک یہ کیسا آپ کا رہا؟ یہ آیا آسان تھا یا مشکل تھا؟ اور آپ جس جگہ پڑھ رہے تھے یا آپ کو وہاں سے جو سپورٹ تھی وہ مکمل طور پہ تھی؟ یہ کیسا آپ یہ جو پوزیشن تک آپ نے اپنے آپ کو پہنچایا یہ کیسے ممکن ہوا؟ ویسے تو سفر میں اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ کمپٹیشن بہت ہوتا ہے، لیکن جس تعلیمی ادارے میں پڑھا ہوں وہاں مجھے بہترین اساتذہ ملے. انہوں نے میرے ساتھ بہت محنت کی، انہوں نے میرے کانسیپٹس کو میرے ساتھ بہت بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ میرے کانسیپٹس کلیئر ہو. الٹا تو ہر کوئی لگا لیتا ہے، وہ کانسیپٹ مین چیز سمجھ آ جائے تو پھر آگے آپ کو زندگی بھر وہ کام آتی رہتی ہے. زبردست. اچھا معاذ یہ بھی بتائیں کہ آپ جو اپنی اسٹڈی کرتے تھے تو کیا اس کے لیے کوئی آپ نے اپنا، خاص طور سے جب ایگزام ہونے والے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو خاص شیڈول ہوتا ہے یا بس جب دل چاہ اسٹڈی کر لی، یا نہیں آپ نے کوئی پلاننگ کی ہوتی ہے اسٹڈی کے لیے تاکہ آپ کی بات سن کے کچھ اور بچے بھی آپ سے سیکھیں؟ پورا سال تو میرا اسی پہ فوکس ہوتا تھا کہ میں اپنا کانسیپٹس کلیئر رکھوں، اس پہ فوکس کروں. لیکن جب ایگزام قریب آتے تھے تو میرا ایک پراپر اسکیجول ہو جاتا تھا جس کے مطابق میں پڑھتا تھا. دن کے 5 6 7 8 گھنٹے وہ صرف میری پڑھائی کو ڈیڈیکیٹ ہوتے تھے. اور اس دوران کہیں جانا آنا نہیں، اس نہیں ٹائم کرتے صرف تھے؟ پڑھائی. زبردست. ہاں بالکل ساتھیو، جس طرح بتایا ہمیں معاذ نے، اگر ایک شخص، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان جتنی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی دیتا ہے. تو معاذ نے
اپنی بھرپور کوشش کی, اپنے ٹائم کو ضائع کرنے کے بجائے اپنی تعلیم کی طرف لگایا, تو رزلٹ تو ایسا نکل نہیں تھا. ساتھ اویس صاحب بیٹھے ہوئے. اویس کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک جی. اچھا اویس میرے بیٹے کا بھی نام ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے آپ سے ویسے بھی ڈبل آپ کے ساتھ ریلیشن ہو گئی ہے. تو اویس یہ بتاؤ کہ آپ نے بھی آئی ٹی سے آپ کا تعلق ہے, کمپیوٹر سائنس, اور اکثر بلکہ میں آپ کو کہوں گا کہ مجھے جب میں پڑھتا تھا تو میں سائنس کی بجائے میں نے آرٹس لیا, تو مجھے بڑا ہیوی لگتا تھا. تو ماشاء اللہ میں بچوں کو دیکھتا ہوں آج جو آپ کی طرح خاص طور سے سائنس پر, کمپیوٹر سائنس ایک بہت بڑا ذہن. تو آپ کا اس طرف آنا یہ آپ کی طرف سے تھا یا والدین کی طرف سے کچھ تھا یا دیکھا دیکھی, یہ کیسے آپ نے یہ فیلڈ یہ والی جو علم و تدریس کی ہے کیسے چوز کی, اس کے پیچھے کیا تھا؟ دیکھیں یہ تو میرا ایک پرسنل شوق بھی تھا. دوسرا پیرنٹس کی طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا, انہوں نے کہا جی جس میں آپ کا شوق ہے, جس میں آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہو اس فیلڈ میں جاؤ. دوسرا اگر دیکھا جائے تو بھائی انسان بیمار ہوتا ہے اس کے لیے ڈاکٹرز موجود ہیں, مشینیں بیمار ہو جائیں تو انجینئرز موجود ہیں. بالکل. لیکن کمپیوٹر ایک ایسی چیز ہے کہ ہر شعبے میں آپ کے پاس ہے. مطلب آپ کسی جگہ کا نام نہیں لے سکتے جہاں کمپیوٹر استعمال نہ ہو. تو ایک ڈیڈیکیٹڈ پرسن ہونا چاہیے جو اس چیز کو سمجھتا ہو کہ بھائی ہاؤ کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے, اس میں کیا مسائل ہیں, کیا چیزیں. تو اس کے لیے ایک بندہ ہونا چاہیے. تو اس لیے میں اس فیلڈ کی طرف زیادہ آیا تاکہ مطلب میرا ایکسپوجر بھی تھا, سائٹ کا شوق بھی تھا, اور دوسرا کہ مطلب مارکیٹ میں اب اتنے کمپیوٹر کے لحاظ سے ٹیکنیکل لوگ اویلیبل نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے, جس طرح کمپیوٹر کا انفلوئنس بڑھا ہے. تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں پرسنلی اس فیلڈ کی طرف میں آیا ہوں, اور کافی اچھا میرا ایکسپیرینس رہا ہے اس کے ساتھ. زبردست زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے. اور یہ آپ کے والدین کے لیے, آپ کے علاقے, محلے, صوبے, پورے پاکستان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے جس طرح آپ سوچتے ہیں. سر مدر صاحب میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی یہ بات کریں کہ یہ جو سلیکشن آف دا کانسیپٹ جو ہوتی ہے کہ بھئی آخر کس کانسیپٹ پہ ہم نے کام کرنا ہے, تو اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی سمجھ پڑتی ہے کہ جو بچے جس جگہ پہ موجود ہیں, جو وہ کانسیپٹ لے کے آئے ہیں, تو یہ اپنے اس کانسیپٹ میں آگے بڑھ سکیں گے؟ ان کو کوئی پرابلم ہے یا وہ کمزور ہیں, کیا آپ اس کو فوکس کرتے ہیں؟ جی اس میں ایسے ہوتا ہے کہ بچے ظاہر شروع میں جب آتے ہیں تو ڈسپلن خود یا اپنے پیرنٹس سے مشورے سے ظاہر وہ آتے ہیں اس میں, لیکن دوران ایجوکیشن شروع کے مہینے میں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا وہ اس فیلڈ میں چل پائیں گے یا نہیں. جی. اب ایک بچے نے فار ایگزامپل پری میڈیکل میں داخلہ لیا ہے یا انجینئرنگ میں اور وہ کمفرٹیبل نہیں ہے, اگر وہ ڈسپلن چینج کرنا چاہتا ہے تو شروع کے 2 مہینوں میں ہم اپرچونٹی دیتے ہیں بچے کو. اچھا. کہ اگر وہ ٹرانسفر ہو کے کسی اور ڈسپلن میں جانا چاہے تو اس میں بورڈ کی طرف سے بھی پرمیشن ہے اور ادارے کی طرف سے بھی پرمیشن ہے, تو پھر ہم اسے اکاموڈیٹ کرتے ہیں. اور پھر اس طرح سے ہم ان بچوں کی کچھ ایکسٹرا کلاسز کر کے چھٹی کے بعد ایکسٹرا کوچنگ کر کے وہ جو گیپ آیا اس کو کور اپ کر کے وہ ہم انہیں شفٹ کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہماری ایک ایڈیشنل فیسلٹی اس میں ہوتی ہے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے ای لرننگ. جی. ای لرننگ جو ہے اس میں ویڈیو لیکچرز ہمارے بنے ہوئے ہیں پورے سبجیکٹ کے, چاہے وہ فزکس ہے, کیمسٹری ہے یا اردو, انگلش, وٹ ایور کوئی بھی سبجیکٹ ہے, تو اس کے پورے جتنے بھی چیپٹرز ہیں ان کے ویڈیو لیکچرز بنے. ایم سی کیوز بھی ہوتے ہیں بیچ میں؟ ایم سی کیوز بھی ہیں اس میں جو بچوں کے 5 ایئرس پیپر ہوئے ہیں ان کی بھی پوری ڈیٹیل ڈسکشن ہے. سر یہ وہیں پہ چلاتے ہیں اپنے؟ نہیں, یہ فیسلٹی ہے, بچے کو ہم یوزر نیم اور پاسورڈ دے دیتے ہیں. اچھا. بچے کے پاس آپشن ہے کہ وہ اس کو موبائل پہ, وہ اس کو لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ گھر جا کے, یہ فیسلٹی اسے 24 آورز اویلیبل ہے. فار ایگزامپل آج ایک بچہ ایبسینٹ ہے یا بیمار ہے اور وہ لیکچر اٹینڈ نہیں کر سکا, تو وہ بچہ گھر جا کے اسی لیکچر کو جتنی دفعہ سننا چاہے سن سکتا ہے. یا فار ایگزامپل نیکسٹ ڈے اس نے جو لیکچر سننا ہے اس کو پہلے ایک دن دیکھ کے سن کے آ سکتا ہے, اور پھر جو اس میں پرابلمس ہیں وہ اپنے ٹیچر سے ڈسکس کر سکتا ہے. یہ ایڈوانٹیج ہے. اور اس کو ایک چیز اور بھی دیکھیں تو ہمارا سسٹم ماشاءاللہ سے اپڈیٹڈ ہے. جیسے کرونا آیا تھا تو اس میں آن لائن کلاسز کی فیسلٹی ہمارے گروپ نے دی, اور وہ مائکروسافٹ ٹیمز کی ہیلپ سے ہم نے دی, بچوں کو ان کی سرٹیفکیشن کروائی, تو اس سے بچوں کو بڑا ایڈوانٹیج ملا. وہ دن ہمارے ضائع نہیں ہوئے کرونا کے دوران, یا کوئی بھی ایسی سچویشن آتی ہے تو ہمارے بچے ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, وہ گھر میں رہ کے بھی اس طرح کی صورتحال میں ہم انہیں اپنے ساتھ چلا سکتے ہیں. زبردست. اور سر یہ تھوڑا سا بتائیں کہ ہم بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے, تو آپ کے ان اداروں میں, انسٹیٹیوشنز میں کون سے ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ جن کے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے
فیس معاف کر دی جاتی ہے یا کم کر دی جاتی ہے؟ کوئی کرائٹیریا جی ایسا؟ جی، اس میں میں عرض کروں گا کہ جیسے جو بچے ایک تو نمبروں کی بنیاد پہ جن کے اچھے مارکس ہیں میٹرک کی بنیاد پہ ان کی فری ایجوکیشن ہے، اور اس کے بعد بھی اور بھی میرٹ اسکالرشپس ہیں جس میں ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ والدین جو مختلف آپریشنز میں جو یونیفارم کی سروس میں ہیں، فار ایگزامپل فورسز میں ہماری، تو ان کے بچے جن کے والدین شہید ہو گئے ہیں ان کے لیے فری ایجوکیشن ہے ہمارے پاس. ماشاء اللہ. اور اگر فار ایگزامپل کوئی زخمی ہو گیا ہے تو اس کے لیے 50% کا اس میں وہ بینیفٹ ہے. اور جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس میں جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کے لیے 20% کا ریلیف ہے. زبردست. اور اسی طرح سے اگر بہن بھائی آپ کا پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے کنشپ ہے، اس میں بینیفٹ دیا جاتا ہے. زبردست. جیسے بچے مطلب جیسے آرفن ہے اس کو بینیفٹ دیا جاتا ہے، یا نیڈ بیس پہ بھی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. بڑی تو اچھی مطلب کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا جائے. یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے پاس لال و جواہر موجود ہیں، مٹی میں ہیں، تو ان کو نکھارنے کے لیے آپ جیسی انسٹیٹیوشنز جو ہیں تو وہ بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں. معاذ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ پری انجینئرنگ کی، تو اب آگے مستقبل میں اب کیا پلان کر رہے ہو؟ اب کیا چل رہا ہے آپ کے ذہن میں کہ اب کیا کرنا ہے؟ فی الحال تو میں نس سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں، اور آگے بھی میرا یہی سوچ ہے کہ میں اسی میں آگے ماسٹرز کروں. اور اے آئی سائڈ پہ زیادہ میرا ایڈوانسمنٹ کی فوکس ہے کہ اے آئی سائڈ پہ زیادہ کام کروں، کیونکہ آج کل آپ دیکھ بہت زیادہ ہو رہی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہمارے روزمرہ پہ کس طرح مداخلت کر رہی ہے، تو اسی سائڈ پہ میرے جانے کا زیادہ فوکس پلان ہے. معاذ کیا آپ اپنے جب یہ اس کا بارے میں سوچتے ہو کہ میں فیوچر میں تھوڑا سا میں سافٹ ویئر کی جانب جاؤں گا، تو آپ کے ذہن میں یہ بھی کچھ آتا ہے کہ جس طرح دنیا کے جتنے سافٹ ویئر ہیں اس میں آپشن تو ہے اردو کا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انگلش کو زیادہ بہتر طور پہ نہیں پڑھ سکتے، آپریٹ نہیں کر سکتے، تو کیا آپ اپنے اس فیوچر میں سافٹ ویئر کے ساتھ اس اردو کو بھی اٹیچ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، کیونکہ جتنے بھی ہمارے پاس پاکستان میں سافٹ ویئر آتے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں اور انگلش میں زیادہ تر ہوتے ہیں. تو ہمارے جو لوکل ہیں جنہوں نے تعلیم صحیح حاصل نہیں کی ہوئی تو انہیں استعمال کرنے میں مشکل ہوتی ہے. تو میں ضرور جتنی بھی آگے سافٹ ویئر ڈیزائن کروں گا اس میں میری کوشش ہوگی کہ میں اردو کو انٹیگریٹ کر سکوں، تاکہ وہ لوگ بھی اس سے اتنا ہی فائدہ حاصل کر سکتے جتنا باقی لوگ حاصل کرتے ہیں. زبردست زبردست، یہ بہت ضروری ہے. اور اویس آپ کی تو ماشاءاللہ فیلڈ بھی یہی ہے، اور آپ دونوں آلموسٹ ایک ہی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ آگے جو پلان کر رہے ہیں تو آپ کا ذہن کیا کہتا ہے کہ آپ ہارڈ ویئر کی طرف جانا پسند کریں گے یا سافٹ ویئر کی طرف؟ دیکھیں ابھی جو میری کرنٹ فیلڈ ہے وہ ایک جنرل ہے، لیکن میرے جو پرسنل پریفرنسز ہے وہ سافٹ ویئر کی طرف زیادہ ہیں. سافٹ ویئر میں پھر آپ کے پاس کہہ سکتے ہیں کہ فیلڈز زیادہ آ جاتی ہیں تو ڈائیورسٹی بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ سے میرے جو سافٹ ویئر کی طرف میں جانا چاہتا ہوں. زیادہ جانا چاہ رہے ہیں. مطلب صاحب آپ ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں جتنی باتیں بھی آپ بتا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی اسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے تو ہم پہنچ چکے کہ ماشاءاللہ آپ جو آپ کے کارہائے نمایاں ہے. آیا آپ کچھ فزیکل ٹریننگ کی طرف بھی بچوں کو راغب کرنے کا پلان ہے؟ فزیکل میں اس میں جو ہے جیسے اسپورٹس ہے، جی، اسپورٹس کے حوالے سے بات کروں گا تو ہم ہر سال اسکالرشپ پہ بچے لیتے ہیں کے پی کے لیول پہ جو اچھے اسپورٹس مین ہیں ڈفرینٹ گیمز میں. تو وہ ماشاءاللہ سے ہمارے پاس آتے ہیں، ان کی 2 ایئرس کی فری ایجوکیشن ہوتی ہے. اچھا. اور ماشاءاللہ سے ان سے یہ ہوا ہے کہ ہم نے جو یہاں کا ہمارا پشاور بورڈ ہے اس کی جو جنرل ٹرافی ہے لاسٹ 2 ایئرس سے جو گرلز کیمپس کا اعزاز ہے وہ جنرل ٹرافی ان کے پاس ہے. اور لاسٹ 1 ایئر جو پچھلے سال کی بوائز کیمپس کی نے بھی کو یہ اعزاز ملا ہے کہ جو جنرل ٹرافی ہے وہ اس کے پاس ہے. زبردست. تو یہ ماشاءاللہ سے ایک بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. پھر یہی بچے ہمارے آگے یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں، کسٹ میں چلے جاتے ہیں اسلام آباد میں، یا یو سی پی لاہور میں چلے جاتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ان کو ہم اسکالرشپس دیتے ہیں، ان کی جو رہائش ہے وہ فری ہوتی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بچے پھر آگے نیشنل لیول پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ سے ڈفرینٹ گیمز میں. تو یہ انہیں ایک روڈ میپ مل جاتا ہے کھیلنے کا، تو جہاں سے یہ نیشنل لیول پہ جا کے فزیکلی اپنا ایک کنٹریبیوشن دیتے ہیں پاکستان کو. جو زبردست زبردست، بڑی اچھی بات ہے. معاذ قصہ اس طرح ہے کہ آپ نے تو چلیں اپنی ڈگری حاصل کر لی، ٹھیک ہے، اب کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں
کچھ لوگ آپ کو جاننے والے ہوں گے وہ بھی دیکھ رہے ہیں, کچھ نہ جاننے والے لیکن ان کی توجہ آپ کی طرف ہوگی کہ بھائی معاذ نے تو اپنی ڈگری حاصل کر لی. تو جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے جتنے بہن بھائی ہیں, تو ان کو کچھ ٹپس آپ دینا چاہیں گے ایسی کہ جو ان کو آپ کی طرح تعلیم کی طرف مکمل طور پہ ذہنی طور پہ آمادہ کرے کہ بھئی جس چیز کا بیڑا اٹھانا ہے وہ کام پورا کرنا ہے. تو کچھ ان کے لیے پیغام, کچھ ٹپس, کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں ہو تو ضرور شیئر کیجیے. میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ میں بھی کوئی اتنا ایکسٹرا آرڈینری اسٹوڈنٹ نہیں تھا. میں کلاس 8-9 تک بہت ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. کلاس میں کبھی ٹاپ 3 میں نہیں آیا, لیکن پھر 9-10 میں آ کے تھوڑا ہوش سنبھالا تو میں نے کہا کہ سیریس ہو جاتے ہیں پڑھائی کی طرف. تو میرا جو مینلی فوکس تھا وہ میرے کانسیپٹس کی طرف فوکس تھا کہ ہر سبجیکٹ کے کانسیپٹس کلیئر کر لوں, اور پھر جو ایگزام قریب آتے تھے تو پھر جو یاد کرنے کا چیزیں ہوتی تھی وہ بھی ساتھ ساتھ کرتا جاتا تھا. بس میری ان سب جتنے بھی لوگ مجھے ٹی وی کے تھرو دیکھ رہے ہیں انہیں میں یہی کہنا چاہوں گا, کانسیپٹ پہ فوکس کریں. رٹا لگانے سے آپ تھوڑی دیر تک آگے چلے جائیں گے, لیکن آپ کو لانگر رن میں جب آپ آگے جائیں گے یونیورسٹیز وغیرہ میں یا پروفیشنل لائف میں انٹر کریں گے تو آپ کو مشکل ہوگی. بس کانسیپٹ پہ فوکس کریں. زبردست زبردست. اور ویسے میں کیونکہ آپ کو بھی جس طرح میں نے کہا کہ جاننے والے ہوں گے, کچھ ایسی باتیں آپ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ جو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے کہہ دیا کہ میں نے بھی انجینئرنگ کرنی ہے اور جو کر رہے ہیں, تو ان کے لیے کوئی ایسی بات کریں گے کہ وہ اپنے جس مقام پہ موجود ہیں اس سے تھوڑا سا آگے جائیں. دیکھیں جی, بات اس طرح ہے کہ آپ اپنے آپ کو کلیئر رکھیں, آپ اپنا ہدف سیٹ کریں, کیونکہ جب گول سیٹ ہوگا تبھی آپ محنت کریں گے. ایسے ہی ٹھیک ہے, آپ ایک امیج رکھیں سامنے, بھائی میں نے آج یہاں ہوں, میں نے کل یہاں پہنچنا ہے, تب یہ آپ محنت اور اسٹرگل کر پائیں گے, تبھی آپ وہ موٹیویشن آپ میں پیدا ہوگی. تو جیسے معاذ نے ابھی کہا کہ کانسیپٹس کلیئر کریں, اپنے آپ کو اس چیز کو آپس میں فیملیئر کریں, سمجھے بات کو, کیونکہ کنوے کرنا بات اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا سمجھنا ہوتا ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے, انگلش ہو گئی میڈیم آف جو ہم کنوے کیا نہیں کہتے کنوے کرنے کے لیے ہم میڈیم یوز کرتے ہیں انگلش کا, پیپرز وغیرہ میں انگلش ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. انگلش مشکل نہیں ہے, لیکن وہ انگلش میں اس بات کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ بات کو سمجھیں, بیان کرنا مسئلہ نہیں ہے. کانسیپٹس کلیئر رکھیں, اور جو رٹا سسٹم ہے ہمارا, جو مطلب چیزوں کو یاد کرنا, میمورائز کرنا, یہ نہ کریں, سمجھے, کیونکہ میمورائزیشن آپ کر لیں گے, لانگ ٹرم کے لیے وہ چیز نہیں چلنے والی. بالکل ایسے ہی, بالکل اس طرح ہوتا ہے. تو چیزوں کو سمجھیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا آپ کے. کیونکہ رٹے کا سب سے زیادہ جو مدر صاحب میں نے بھی دیکھا ہے, کیونکہ ہم پہ بھی یہ وقت گزر چکا ہے, ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے. رٹے کا اگر آپ کو ایک جملہ یا ایک لائن بھول گیا تو جتنا کچھ آپ نے یاد کیا ہوتا ہے سب کچھ آپ سے چلا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ معاذ نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے, اویس نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ اس کو رٹے کے بجائے سمجھنا سیکھیں. کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر اس کو بیان کرنا, لکھنا اپنے الفاظ میں بہت آسان ہوتا ہے. لیکن اگر رٹا ہو گیا, رٹے میں ایک چیز بھی آپ سے اگر رہ گئی, بھول گئے, تو پھر بڑے مسئلے ہوتے ہیں. سر میں یہ بھی چاہوں گا مطلب صاحب کہ آپ تھوڑی سی اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ آیا آپ کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں جو پیچھے پلان کر رہے ہیں ساری اس سرکل کو, تو ان کا کچھ ایسا بھی پلان ہے کہ کچھ یہ ہنر مندی والی یا جو ووکیشنل سینٹرز ہوتے ہیں یا کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی سیکھنے سکھانے کا کچھ سلسلہ ہے؟ اس میں جی بالکل, یہ آپ کا جو بات ہے یہ بالکل اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. کچھ ہم نے اس میں کمپیوٹر کے حوالے سے ورکنگ کی, اس کی جو پریکٹیکل اس میں ہم نے بچوں کو مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشن کروائی. پچھلے 2 سال سے ہم نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا روبوٹکس کا, کہ جن بچوں میں کریٹیوٹی ہے جو اپنے کچھ پروجیکٹس بنانا چاہتے ہیں وہ اس کو پریزنٹ کریں. تو اس میں کوشش کر رہے ہیں ابھی, جیسے آپ نے کہا نا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن, اس کی طرف بھی ہم پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں, کہ ہم اس طرح کی چیزوں میں بھی لے کے آئیں جنرل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ, تاکہ ہمارے بچے جو ہیں اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں. اور ایسے ادارے فیوچر میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ بھی بنائے جائیں جس میں بچوں کو سکلز ملیں اور وہ فوراً جابس کی طرف چلے جائیں. بلکہ پشاور میں ابھی ہم نے ادھر یہی بات جو آپ نے کی, اس میں پلان کیا کہ اس میں ہم نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے حوالے سے. اچھا جی. ویسے تو ہمارے ہاں جیسے جنرل ایجوکیشن ہے, بی ایس فزکس, بی ایس کیمسٹری ہے, میتھمیٹکس ہے, انگلش ہے, تو ہم نے اس میں تھوڑا سا یہ پروفیشنل اپروچ رکھی. تو اس میں الائیڈ سائنسز میں جیسے ہمارا پلان بنا, اس میں ہم نے کچھ ورکنگ کر لیا, کچھ پروسیس میں ہے ابھی ایچ ای سی سے ہماری. تو اس میں جیسے یہ کارڈیالوجی ہے, انیستھیزیا ہے, جیسے سرجیکل ہے, ہیلتھ سائنسز ہے, اس میں ہم بی ایس بچوں کو پروگرامس میں کروائیں, نرسنگ میں کروائیں, اور یہ بچے جیسے ہی پاس آؤٹ ہوں تو فوراً
ان کو جابس ملیں اور یہ اپنا گھر کا نظام بھی چلا سکیں. مطلب صاحب چلتے چلتے کیونکہ اب ہم تقریباً اپنے پروگرام کے آخر پہ پہنچ چکے ہیں، میں چاہوں گا کہ یہ آئی ٹی کا دور ہے، ہر طرف کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، جو ہمارے کل کے معمار ہیں، پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کو کچھ آپ ایسا پیغام دیجئے کہ وہ اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے وہاں لگائیں جہاں پہ ان کو، ان کے گھر والوں کو، خاندان کو، ملک کو، صوبے کو، سب کو فائدہ ہو، اور ان کا فوکس ایک جگہ پہ رہے، یعنی وہ اپنا ہدف طے کر لے. کچھ ایسی بات ان سے کیجیے اس میں کہ ایسے ہوتا ہے کہ جو ٹاپ ہے نا وہ ہر فیلڈ کا ویکنڈ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمیں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. جی وہ جہاں پہ ہم اچھے ڈاکٹرز کی خواہش کرتے ہیں، اچھے انجینئرز کی کرتے ہیں، اس طرح ہم اچھے بزنس مین کی بھی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. ایک اچھا اینکر بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ایک اچھا رائٹر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ایک اچھا کیمرہ مین ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک اچھا پڑھانے والا ہم. تو یہ جو بھی بندہ جس فیلڈ کا خواہش مند ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے ریلیونٹ لوگوں سے ملے، اس کی اسٹڈیز کرے. اس سے یہ ہوگا کہ اسے نیا ایکسپوجر ملے گا. اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس بھی جہاں پہ رہتے ہیں، جس جگہ پہ بھی رہتے ہیں، ہم اپنی ٹاپ 20 ٹاپ 15 لوگوں میں اپنی رینکنگ کریں، پھر ٹاپ 10 میں آئیں، پھر ٹاپ 5 میں آئیں، تب جا کے سوسائٹی میں ہم کنٹریبیوٹ کر پائیں گے. اگر ہم ٹاپ 20 اس میں 15 میں نہیں ہیں، اگر فار ایگزامپل وہ کسی بھی پروفیشن میں ہے، وہ چاہے وہ ٹیچنگ میں ہی کیوں نہیں ہے، تو اس کو اپنا نام پیدا کرنے کے لیے ان ٹاپ 10 میں آنا پڑے گا. اس کو میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ جس بیڈ پہ آپ سوتے ہیں اس کے جو سائڈ ٹیبلز ہیں اس پہ وہ ریلیونٹ بکس ہونی چاہیے، واہ، تب جا کے آپ گرو کریں گے. ایسے اور یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جسٹ اسی کی آج کل ڈیمانڈ ہے، نہیں، ڈیمانڈ ہر چیز کی ہر ہے، چیز کی ڈیمانڈ. لیکن وہ اتنی زبردست ہو کہ وہ جب پریزنٹ کی جائے تو لوگوں کو سننے میں، دیکھنے میں اس کو مزہ آئے، اور مطلب سوسائٹی کو اس کا فزیکلی بینیفٹ ملے، تو تب مزہ آئے گا. زبردست. تو میرا خیال اس میں پیشن بڑا امپورٹنٹ ہے، ڈیووشن بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ ہم جذبے سے جس پروفیشن میں بھی جانا چاہیں فوکس رہنا چاہیے. اور اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے موبائل سے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کا پازیٹیولی ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے بچوں کو کہ یار یہ بالکل آپ اس کو سائڈ لائن کر دیں. ہم کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اس میں ایز اے اسٹوڈنٹ کیا بینیفٹ اپنے کام کے حوالے سے اسٹوڈنٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کیا بینیفٹ لے سکتے ہیں. تو بیٹا آپ کے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ آپ اس میں اپنے لیکچرز کو سنیں، اس سے ریلیونٹ ویڈیوز دیکھیں جو آپ کو وہ سبجیکٹ آپ سننا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، چاہے اس کے پریکٹیکلز ہیں، چاہے وہ بایو ہے، جو آپ کے کام بھی آنا ہے. ایگزیکٹلی. بالکل. آپ نے جس طرح انہوں نے آپ نے بتایا کہ جو آپ نے اپنا ایک پورٹل بنایا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں اسی طرح کی چیزیں چاہیے اسٹوڈنٹس کو. تو بڑی اچھی بات سر نے کی کہ اپنے آپ کو فوکس رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. شاعر نے بھی بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ نامی بغیر مشقت کوئی نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. تو کوشش کرنی پڑے گی ہر اس. اور سر نے جو ایک زبردست بات کی، میرے لیے بھی بڑی زبردست بات تھی، اور میں بھی کوشش کروں کہ اپنے آپ کو اس طرف لے کے آؤں کہ اپنے آپ کو آپ نے ٹاپ 10 میں یا 15 میں رکھنا ہے اور آگے لے کے جانا ہے. اگر 15 میں ہے تو پھر 10 میں کی کوشش کریں، 10 میں تو 5 میں، اور یہی سلسلہ آپ کو آگے لے کے چلے گا. سر مظہر صاحب آپ تشریف لے کے آئے، آپ نے بڑی زبردست اور خوش آئند باتیں کی، جس سے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے تھے ان کو اس سے فائدہ ہوگا. معاذ نے بھی ماشاءاللہ بڑی ہمت افروز باتیں کی، اویس نے بھی بڑی زبردست باتیں کی. اویس آپ کا بہت شکریہ، معاذ آپ کا بہت شکریہ، اور سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اتنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور وہ باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائیں جو بہت ضروری تھی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. دوستو آخری گل میں کہہ سکتے تھوڑے کو چاہساں اجازت کہ یہ یاد رکھو کہ جڑی گل میرے رب نے کہی ہے اسی اگے کچھ چیز نہیں گی. تے دنیا دے کر ترقی کرنے واسطے دین دنیا تے آخرت سے بھی ایک قرآن کریم دی آیت تسی ہمیشہ اپنے دل و دماغ دے کر رکھنا کہ لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان جتنی کوشش کرتا ہے میرا رب اس نو اتنا دیندا ہے. کدی کدی اس کوشش نو دیکھ کے اس سے بھی زیادہ دیندا ہے. اپنی کوشش جاری رکھو، اپنے آپ کو فوکس رکھو تے اس طرف جاؤ جڑا تواڈے واسطے، تواڈے گھر، خاندان، صوبے، ملک سب واسطے فائدہ مند ہوئے. اسی گل نال تمام مہمانوں تے اپنے میزبان سویرے صد نو اجازت دیو. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ملاقات ہو سی. تب تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.